دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا نوشہ نکاح کے موقع پر پھول کا ہار اور پھول کا صحرا باندھ سکتا ہے کہ نہیں باندھ سکتا ہے؟ تو یہ بھی آخر کیا ہے؟ ہندوانہ رواج ہے، کافرانہ رواج ہے کہ نوشہ کے لیے اوپر سے لے کر نیچے تک پھول کا صحرا باندھنا، اس کے لیے پھول استعمال کرنا، ہار استعمال کرنا، یہ بھی آخر اسلامی قانون میں سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہندوانہ اور غیر مسلمانہ رواج ہے، اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سارے نوشہ جو کام کے ہیں، ضروری کام کے ہیں، وہ ضروری کام نہیں کرتے، ایسے فضول، وہ بھی اپنے پیسے سے انہیں پہنتا، انہیں لڑکی والے اسے دلاتے سو ہاتھ میں ایک پھول کا جھٹا، ادھر ہار اوپر سے لے کر نیچے تک پورا صحرا انہیں ڈب کر رہتا اندر۔ تو پھول خوشبو کی چیز ہے، اور یہ خوشبو کی چیز عورت کے استعمال کرے، لیکن اگر نکاح کے موقع پر نوشہ آ کر کیا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک پہنانا، یہ فضول خرچی بھی ہے اور غیر مسلموں کا رواج ہے۔ تو اس لیے ہمارا کلچر کیسا ہے بولے تو دین سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، ہمارا کلچر ان ہندوانہ رسم و رواجوں سے جڑ گیا ہے۔ نکاح بھی اٹھا لو، عبادت بھی اٹھا لو، ہر چیز میں ان کا فالو کرتے ہوئے مسلمان جا رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا طریقہ اپنایا وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ کافروں کا طریقہ اپنایا کافر بن جاتا ہے، کرسچین کا طریقہ اپنایا کرسچین بن جاتا ہے، یہودیوں کا طریقہ اپنایا یہودی بن جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر خامخواہ 20,000 25,000 کا صحرا دلا کر فضول خرچی کر کے ایک کافروں کے طریقے کو تم آ کر زندہ کر رہے ہو۔ ہمارے نبی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، آپ ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی نے 11 نکاح کیے ہوں اور 11 نکاحوں میں آپ نے پھول پہنا ہو، اور کہیں ایک صحابی کے سلسلے میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ نعوذ باللہ کسی صحابی نہ کر کے آئے نکاح کے موقع پر پھول پہنو۔ تو اس لیے غیروں کا طریقہ ہے، نہ صحابہ نے اس کو کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کسی اللہ کے نیک بندے نے کیا ہے۔ اس لیے اس کو آ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے پیچھے یہاں تک کہ ہمارے مسجد میں بھی، خیر مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو یہاں ہمیں بول بول کر چھوڑوا لے سو، نہیں تو یہاں کو بڑھیا نہیں، پوری مسجد میں پھول پھیلا کو چلے آتے۔ اب ہم نہ دیکھتے ہی وہاں نکال کو آتے سو کہ وہ مسجد میں آتے مسلمان، باہر جاتی کافر بن جاتا۔ کیا آدمی مسجد میں آ کر مسلمان بن کر آتا ہے، مسجد کے باہر جاتے کافرانہ طریقہ اپناتا ہے کیا؟ تو اس لیے یہ بھی آ کر کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا نوشہ نکاح سے پہلے مہندی لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا ہے؟ دیکھو، مہندی خوبصورتی کے لیے، آراستہ ہونے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور نوشہ کے لیے سنوارنا، ہاتھوں کو سنوارنا، یہ نوشہ کے ہاتھ، دلہن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاں، دلہن مہندی لگاتی ہے تو سمجھو کہ اس کے سنورنے کی چیز ہے، وہ زیور پہنتی ہے، اس کے سنورنے کی چیز ہے، اور اسی طریقے سے وہ میک اپ کرتی ہے، اس کی سنورنے کی چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیسے رواج بن گیا، اتنے مٹے مرٹ ہاتھا رکھ لے کو، وہ مہندی لگا لے کو آتا کیا کہ انہیں لڑکی بن گئے جیسا، کیا بولے تو گھر میں لگا نہیں سوگا ہاتھوں ایسا۔ بھائی تیرے ہاتھ اگر عورت کے ہاتھ ہو تو پھر تیرے لیے لگانا درست ہے۔ اگر تو نوشہ بن کر آتا ہے تو پھر نوشہ کے لیے آخر مہندی نہیں ہے، بلکہ نوشہ کے لیے سیدھا سادہ کپڑے ہیں۔ نوشہ کے لیے ہاتھ پہ مہندی نہیں ہے، پھول لگا لے کو، ہاتھ میں پھولاں چھڑا لے کو، مرٹا ہاتھ لے کو آپ سامنے آپ کو بیٹھتے سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ عورتوں کا ہمارے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، قیامت کے قریب مرد عورتوں کا طریقہ اپنائیں گے، عورتیں مردوں کا طریقہ اپنائیں گے، مرد عورت کا لباس پہنے گا، عورت مردوں کی لباس پہنے گی۔ تو واقعاً ایسا عورتوں کے لیے مہندی ہے، یہ آخر کیا ہے، مردہ لگانا شروع کر ڈالے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آخر صحیح نہیں ہے۔ یہ سب آخر کیا ہے، سنورنا، اپنے آپ کو سنگھارنا، یہ آخر عورت اور دلہن کے لیے ہے۔ اگر دلہا اپنے آپ کو دلہن سمجھا تو ہمیں کیا بھی نہیں بول سکتے، انہیں دلہا سمجھ کر آ کر ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا بولے تو وہی واقعاً وہی دلہا ہے۔ تو یہ بھی آ کر درست نہیں ہے۔